السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ریکارڈ توڑنے والے 10 پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، فیری ٹیل۔ امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، محبت، رشتوں اور خوشی کے بارے میں حقیقی سبق سیکھتا ہے۔ وہ بھی محبت کے مستس میں پڑ جاتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 9، راہ جنون۔ ٹیلی ویژن ڈراموں کے دائرے میں کچھ کہانیاں جغرافیائی حدود کو عبور کرنے کی فطری صلاحیت رکھتی ہیں جو تمام سامعین کے ساتھ گونجتی ہے۔ راہ جنون ایسی کہانی کی ایک روشن مثال کے طور پر کھڑا ہے جو سماجی رکاوٹوں سے گزرنے والی اپنی شدید محبت کی کہانی کے ساتھ ناظرین کو متوجہ کرتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو صداقت کے ساتھ دھڑکتی ہے اور پرفارمنس جو انمٹے نقوش چھوڑتی ہے۔ اس ڈرامے نے بڑے پیمانے پر شائقین کے دلوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ نمبر 8، زندگی گلزار ہے۔ ایک اسکول ٹیچر کو اس کے شوہر نے اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور بچہ پیدا کرنے کی خاطر دوسری خواتین سے شادی کر لی۔ کہانی صنفی تعصب اور دولت کی سطح کے لحاظ سے طبقات کے درمیان فرق پر مرکوز ہے۔ نمبر 7، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے ساتھ کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس معتصم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور معتصم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ معتصم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے معتصم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، معتصم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ نمبر 6، خدا اور محبت سیزن 3۔ فرحاد اور ماہی بالکل مختلف معاشی اور ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماہی جو ایک بااثر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اپنی حقیقی خوش مزاج طبیعت کے باوجود اپنے خاندان کی کلاس کے کنونشنز اور تقاضوں کی پابندی کرے۔ دوسری طرف فرحاد کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے ہے اور وہ فوری طور پر کرشماتی ماہی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور جلد ہی اس کے لیے سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ اگرچہ ماہی فرحاد کی کوششوں کو سراہتی ہے لیکن وہ اس کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں رکھتی۔ ماہی کا دل جیتنے کی جستجو میں فرحاد خود کو اپنے خالق کے ساتھ ایک خاص رشتہ بناتا ہوا پاتا ہے اور محبت کا عقیدت مند بن جاتا ہے۔ ایک کلاسک محبت کی کہانی میں 2 ستارے کراس شدہ خود روحیں اپنی محبت کے لیے لڑنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ نمبر 5، میرے پاس تم ہو۔ دانش اور مہوش جو کبھی کالج سے محبت کرنے والے تھے، اب ان کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں اور ان کا ایک 6 سالہ بیٹا ہے جس کا نام رومی ہے۔ دانش ایک سادہ اور ایماندار سرکاری ملازم اپنے والد کے مقرر کردہ اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ اس کی معمولی تنخواہ اس کی خوبصورت بیوی مہوش کو وہ طرز زندگی اور معیار فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے جس کی وہ خواہش کرتی ہے۔ تاہم دانش اس کے مطالبات کے سامنے مکمل طور پر ہار مانتا ہے اور پاگل دیوانہ اور گہری محبت کی خاطر جو وہ چاہتا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس کے پاس وہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دوسری طرف مہوش کے لیے خوش اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہے، وہ غالب ہے، ٹھنڈے دل کی اور خود جنونی ہے۔ اپنی امی کالج کی دوست انوشے کے طرز زندگی اور لاپرواہ اسراف فطرت سے متاثر پرتعش زندگی نہ گزارنے کی اس کی خواہش اس کے اندر مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ ایک دن انوشے کے ساتھ خریداری کرنے اور لنچ کرتے ہوئے اس کی ملاقات شہوار سے ہوتی ہے جو انوشے کے بھائی عامر کا باس نکلا۔
نمبر 4، خانی۔ ہمارے معاشرے میں خانوں کو اکثر بہادر اور سرکش برادری کے طور پر ٹیگ کیا جاتا ہے، لیکن ہماری مرکزی کردار صنم خان ایک عملی لڑکی ہے، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بہنیں بھی اسے بزدل سمجھتی ہیں اور اسے خانی کے لقب سے تنگ کرتی ہیں۔ اس کا اکلوتا بھائی سارم جلد ہی فارغ التحصیل ہونے والا ہے اور اسے گھر کے افراد کا بوجھ بانٹنا ہے۔ دوسری طرف میر ہادی ایک امیر لڑکا، مختصر مزاج کا ساتھی اور ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی واقعے کے بعد اس کا کسی طرح خانی کے گھر والوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مجھے پیار ہوا تھا۔ مہر ہانیہ عامر ایک بہت ہی لاپرواہ لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے، جس میں اس کے والدین اظہر شہوت علوی اور رافعہ سلمہ حسن، اس کے چاچا سرور نور الحسن اور خالہ انیسہ شاہین خان شامل ہیں۔ کزن سعد وحاج علی اور نیلو رابعہ کلثوم۔ سعد ہمیشہ مہر سے محبت کرتا رہا ہے، جس کے بارے میں صرف نیلو جانتی ہے۔ اس کے بعد مہر اپنی دوست انابیہ کی منگنی پر جاتی ہے، جہاں وہ انابیہ کے دوست اریب زاویار نعمان اعجاز سے ملتی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے۔ سعد اس سے ملنے کے بعد اس پر شک کرنے لگتا ہے۔ رافعہ نے اظہر سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ میر ایک امیر اور فینسی شوہر کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارے، جس سے اظہر خوش نہیں ہے۔ اریب سے کچھ اور بار ملنے کے بعد اور اسے پرپوز کرنے کے بعد مہر کو اریب کے لیے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ سرور کو نیلو نے مجبور کیا کہ وہ اظہر سے سعد اور مہر کی شادی کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات کرے۔ نمبر 2، دیوانگی۔ ایک بس ہوسٹس کے طور پر کام کرتے ہوئے اس کی ملاقات سلطان درانی سے ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اثر و رسوخ کے ساتھ جلد ہی بننے والا سیاستدان اس کی موجودگی سے ڈرا ہوا سلطان پہلی نظر میں نگین کے لیے گر جاتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس کی شدت سے بے خبر وہ نگین کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ درجی واقعات ان کی زندگی اور کیریئر کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے تعاون سے نگین نئے سرے سے شروعات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نگین کے ساتھ اپنے اختلافات کو حل کرنے میں ناکام سلطان اسے دوبارہ تلاش کرنے کے مشن پر نکلا۔ کیا نگین اور سلطان کی دوسری بات چیت میں بھی پہلی کی طرح ہی المناک ہوگی یا جذبات کے طوفان سے آخر سکون ملے گا؟ نمبر 1، عشق مرشد۔ یہ پلاٹ غیر متوقع موڑ اور رومانس کے پرکشش امتزاج کے ساتھ کھلتا ہے۔ جیسا کہ عبدالخالق خان نے لکھا ہے، ابتدائی ایک ساتھ ایک زبردست داستان پیش کرتی ہے اور دلچسپ کرداروں کو متعارف کرواتی ہے، جس میں شبرا درفشاں سلیم ایک فرض شناس بیٹی اور سلمان نور الحسن شامل ہیں، جو جھوٹے الزامات کا سامنا کرنے والا ایک ایماندار سرکاری افسر ہے۔ متوازی ٹریک میں شبرا کی بہن سکینہ کی شادی کے چیلنجز، ان کی منگیتر کی بے روزگاری کی وجہ سے رکاوٹ اور سلمان کی مدد کی ان کی توقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ مرحلہ اس وقت طے ہوتا ہے جب شہمیر بلال عباس خان برطانیہ سے واپس آتا ہے، فوری طور پر شبرا سے محبت کرتا ہے اور یک طرفہ محبت کی کہانی شروع کرتا ہے۔